بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ہم اقبال سبحانی یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. آج شہباز شریف نے، وزیر اعظم پاکستان نے، قومی اسمبلی کے اندر خطاب کیا. خطاب کے دوران انہوں نے پھر وہی تقریر، وہی الزامات، وہی گلے شکوے کیے. آج شہباز شریف نے کہا کہ عمران خان کہتا ہے کہ میں روس سے سستا تیل لینے کے حوالے سے روس نے مجھے کہا تھا کہ میں 30% آپ کو سستا تیل دوں گا، مگر کہنے لگے کہ روس نے ہمیں بتایا کہ ہم نے ایسی کوئی بات نہیں کی. یعنی عمران خان پر الزام لگایا کہ عمران خان نے روس نے جو آفر کی تھی سستا تیل لینے کی، وہ جھوٹ تھی. اچھا، پھر تھوڑی سی باتیں کرنے کے بعد دوسرے ہی لمحے انہوں نے کہا کہ جو فارن سیکٹری ہے انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ روس جو ہے وہ سستی گندم دینا چاہتا ہے، تو میں نے فارن سیکٹری کو کہا کہ جی آپ فوراً روس سے سستی گندم لینے کا بندوبست کریں. یعنی کہ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک سانس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو روس نے جو سستا تیل دینے کی آفر کی تھی وہ جھوٹ ہے، روس نے انکار کیا ہے کہ ہم نے ایسی کوئی بات نہیں کی. دوسرے لمحے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فارن سیکٹری نے یہ کہا ہے کہ روس سستی گندم دینا چاہ رہا ہے، تو میں نے فارن سیکٹری کو کہا کہ آپ ان سے خریدنے کا بندوبست کریں، گندم کی خریداری کا بندوبست کریں. اب یہ قوم کو دیکھیں کیسے دھوکہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. اچھا، پھر اس کے بعد عمران خان کے حوالے سے کہتے ہیں کہ جی وہ کہتے ہیں کہ جی میرے سینے میں بڑے راز دفن ہیں، مگر میں کوئی بات نہیں کروں گا جب تک عمران خان کوئی بات نہیں کرے گا. یعنی کہ رازوں کو افشاں کرنے کے حوالے سے مشروط کر دیا عمران خان کے ساتھ کہ عمران خان جب کوئی بات کریں گے، کوئی راز افشا کریں گے، تو تب میں راز افشا کروں گا. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہمارا امتیازی سلوک ہمارے ساتھ کیا جاتا ہے، تو میں امتیازی سلوک جو ہے اب ہم برداشت نہیں کریں گے. اور انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ امتیازی سلوک ان کے ساتھ کیسے کیا گیا. یعنی کہ 30-35 سال سے شریف برادران جو ہیں وہ حکومت کے اندر ہے، سال ہاں سال سے پنجاب کی وزارت اعلیٰ ان کے پاس ہے. 3 دفعہ ان کے بھائی جو ہیں وہ نواز شریف وزیر اعظم پاکستان رہے، ایک مرتبہ اب یہ خود وزیر اعظم پاکستان ہے شہباز شریف، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ امتیازی سلوک ہم برداشت نہیں کریں گے. بھئی امتیازی سلوک کیسا؟ امتیازی سلوک تو آپ ہے، لاڈلے تو آپ ہیں. آپ کو اسٹیبلشمنٹ نے، آپ کو فوج نے، آپ کو اداروں نے ہمیشہ سہارا دیا ہے، اور آپ ہمیشہ پاکستان کے اوپر جو آپ نے رول کیا ہے وہ سہاروں کے اور اسٹیبلشمنٹ کے آسروں کے اوپر کیا ہے، اور ان کی سپورٹ کے بغیر آپ نے کبھی بھی پاکستان میں حکومت نہیں کی. اب سوشل میڈیا اتنا واضح کر چکا ہے چیزوں کو، سوشل میڈیا اتنا عام ہو چکا ہے کہ گھر میں ایک گھر میں 4-4 5-5 لوگ بیٹھے ہوئے سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہیں. تو سوشل میڈیا اتنا عام ہو چکا ہے کہ اب آپ کی باتوں اور آپ کے دھوکوں میں لوگ نہیں آئیں گے. لوگ اب بڑے سمجھدار ہو چکے ہیں، لوگوں کو اب سچ اور جھوٹ کا پتہ لگ چکا ہے. آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے سہارے، فوج کے سہارے، اداروں کے سہارے ہمیشہ حکومت کی، اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ امتیازی سلوک ہم برداشت نہیں کریں گے. کس امتیازی سلوک کی آپ بات کرتے ہیں؟ پھر آپ نے آج سپریم کورٹ کے اوپر بھی تنقید کی اپنے خطاب میں. بلاول نے اس سے پہلے تنقید کی، اور آپ کہتے ہیں کہ آپ سپریم کورٹ سے آپ گلہ کر رہے ہیں. نواز شریف وہاں لندن میں بیٹھ کے گلہ کر رہے ہیں. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے 1.5 مہینے کی ضمانت دی ہوئی تھی اپنے بھائی کی کہ 1.5 مہینے میں میرا بھائی لندن سے واپس آ جائے گا، میں ضمانت دیتا ہوں. تو کیا کبھی آپ کو 2.5 سال گزر گئے ہیں، کبھی آپ کو سپریم کورٹ نے پوچھا کہ آپ نے تو 1.5 مہینے کی ضمانت، آپ کا بھائی بھی واپس نہیں آیا، آؤ نظر آپ کو اندر کرتے ہیں آپ کو. تو یہ ہوتا ہے امتیازی سلوک، یہ ہوتی ہے طرفداری، اور یہ ہوتا ہے کسی کو سپورٹ کرنا. تو اسی طرح مریم جو آپ کی بھتیجی ہیں، مریم نواز، وہ اپنے والد کی تیمارداری کے لیے ضمانت پر آئی تھیں، اور آج 2 سال سے وہ ضمانت کے اوپر ہے. ان کے اوپر الیکشن لڑنے کے اوپر بھی پابندی ہے، 2 سال سے وہ ضمانت پر ہے. تو امتیازی سلوک یہ ہے کہ آپ کو کبھی پوچھا ہی کوئی نہیں سپریم کورٹ نے یا عدالتوں نے، آپ نے تو ہمیشہ مزے کیے ہیں. آج آپ اسمبلی میں تقریر کر رہے ہیں، 2 گھنٹے کھڑے ہو کے آپ تقریریں کرتے ہیں، بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ سے تیسری جگہ آپ جاتے ہیں. نہ آپ کو تھکاوٹ ہوتی ہے، نہ آپ کو کوئی بیماری ہے، نہ آپ کی کمر میں درد ہے. آپ تو اب جب اقتدار میں نہیں ہوتے تو پھر آپ بیمار پڑ جاتے ہیں، آپ کی کمر میں درد ہو جاتا ہے، آپ کے بھائی دوائی لینے جاتے ہیں تو 2.5 سال سے واپس نہیں آتے. آپ کے جو باقی رشتہ دار ہیں، یہ جو آپ کے باقی کولیگ ہیں، وہ کب سے لندن فرار ہو چکے ہیں آپ سارے. اور اسی طرح پیپلز پارٹی کے آپ لوگ دیکھیں، سب کوئی اسپتالوں میں تھا، کوئی اسٹریچر پہ تھا، کوئی ویل چیئر پہ تھا، کوئی بیساکھی لے کے پھرتا تھا.
اور ساری بیمار آپ کیسے حشاش بشاش صحت مند تندرست اور توانا آپ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، ساری بیماریاں ختم ہو گئی ہیں، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ جو ہم امتیازی سلوک ہے اس کو برداشت نہیں کریں گے۔ امتیازی سلوک جو ہے وہ تو آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ عمران خان فورن ایجنٹ ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں، عمران خان فورن ایجنٹ ہے اور ہم اسے چھوڑیں۔ بھئی بات یہ ہے کہ آپ نے فورن ملکوں کے ساتھ، دوسرے ملکوں کے ساتھ سازش کر کے حکومت لی، عمران خان کی حکومت چھینی، پیسہ کھلا کر دھونس دھاندلی کے ساتھ، زور کے ساتھ آپ نے دھمکیاں دے کے ڈرا کے ان کو آپ نے حکومت چھینی، اور آج آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان فورن ایجنٹ ہے۔ فورن ایجنٹے پہ عمل آپ کر رہے ہیں، امپورٹڈ حکومت آپ ہیں۔ پاکستان کو غلامی میں جھونکنا آپ نے بتایا، آپ نے جھونکا پاکستان کو غلامی کے اندر۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان فورن ایجنٹ ہے؟ آپ فورن ایجنڈے کے اوپر کام آپ کریں تو ایجنٹ عمران خان کیسے ہو؟ اور پھر اسی طرح عمران خان کے خلاف الزامات کی ایک نئی لہر جو اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کر انہوں نے تقریریں کی اور صرف الزام تراشی کرتے رہے، مگر آج تک کوئی ثبوت لے کر نہیں آئے۔ جتنی تقریریں کی شہباز شریف نے، زرداری نے، بلاول نے اور مریم نے، دونوں مریم جو ہیں دونوں نے، اور باقی جتنے بھی لوگ ہیں، جاوید لطیف، بلکہ کس کا میں نام لوں، رانا ثناء اللہ، سوائے الزام تراشی کے اور کچھ بھی نہیں کیا۔ نہ کوئی ثبوت کبھی سامنے رکھا، نہ کبھی FIR کاٹی، نہ کبھی ان کو نیب میں بلایا، بس الزام، اور پھر فرق ہوگی پتہ نہیں کہاں سے کھینچ لائے۔ اور ابھی فورن فنڈنگ کی بات بھی کرتے ہیں کہ فورن فنڈنگ کا فیصلہ کیوں نہیں ہوتا؟ بھائی آپ کو ہم تب مانیں جب آپ یہ کہیں کہ جو ہمارے فورن فنڈنگ کے کیس ہیں اس کا، اور عمران خان کا، اور زرداری پیپلز پارٹی کا بھی فنڈنگ کیس ایک چل رہا ہے، ان تینوں کو ملا کر اکٹھا فیصلہ کریں۔ آپ میں جرت ہے یہ بات کرنے کی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے؟ فورن فنڈنگ کا معاملہ آپ کا بھی تو ہے، پیپلز پارٹی کا بھی تو ہے، تو آپ عمران خان کی بات کیسے کر سکتے ہیں؟ جیسے توشہ خانہ سے آپ نے رائے فرار اختیار کی، اسی طرح باقی چیزوں سے بھی آپ رائے فرار اختیار کریں گے۔ اور اس طرح اور بہت سی باتیں ہیں۔ جسٹس قیوم مجھے یاد آ گئے کہ آپ کہتے ہیں کہ جی امتیازی سلوک، اور پھر آپ عدلیہ کے اوپر تنقید کرتے ہیں، اور آپ یہ نہیں بتاتے کہ جب آپ نے ماضی میں جسٹس قیوم کو فون کر کے، جو آپ کی ریکارڈنگ بھی عام آتی ہے، وہ سارے سوشل میڈیا پر آپ کی ریکارڈنگ ہے فونوں کی، کہ آپ نے جسٹس قیوم کو فون کر کے اپنی مرضی کا فیصلہ لینے کے لیے ان کو کہا، اور جسٹس قیوم نے آپ کے ساتھ حامی بھری، اور پھر آپ نے اپنی مرضی کا فیصلہ لیا، اور پھر بعد میں وہ ویڈیو جو ہے وہ منظر عام پر آ گئی، اور پھر آپ اس کا کوئی خاطر خواہ جواب بھی نہیں دے سکے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ قوم اب بڑی ہوشیار ہو چکی ہے۔ پھر بلاول کے بارے میں کہتے ہیں کہ بلاول بہت محنت کر رہا ہے۔ بھائی بلاول کیا خاک محنت کر رہا ہے؟ بلاول جو ہے وہ وزیر خارجہ نہیں، وہ وزیر سیر و تفریح ہے۔ بلاول تو سیریں کر رہا ہے، سیر سپاٹے کر رہا ہے، ملکوں میں جا کے اپنے تعلقات بنا رہا ہے۔ آپ مجھے کوئی کارکردگی بلاول کی بتائیں کہ اس نے کی ہو۔ لہذا شہباز شریف صاحب مہربانی کر کے الیکشن کا اعلان کریں اور نگران حکومت کا اعلان کریں، جرت پیدا کریں، عوامی بنیں، جمہوری بنیں، اور آئیں اور آ کے الیکشن کا اعلان کریں، اور الیکشن کے اعلان کے ساتھ میدان میں آ کر مقابلہ کریں۔ اپنے بھائی کو کہیں، نواز شریف کو، کہ وہ بھی پاکستان واپس آ جائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اور اپنے چینل کا بھی۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔